السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا. آج ہم بات کریں گے دو عظیم پاکستانی مذہبی رہنماؤں کے بارے میں جنہیں لے کر بہت سخت فیصلہ دیا گیا ہے. کس جانب سے فیصلہ آیا ہے, کیا فیصلہ آیا ہے, وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور وہ دو شخصیات کون ہیں؟ سب سے پہلے ڈاکٹر امام اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, اور دوسرے تحریک لبیک پاکستان کے امیر جناب علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ. ان دونوں شخصیات کو جو ہے ان کے خلاف کیس چلا. اور کیس کس نے چلایا؟ کیس چلایا گریٹ ولڈر نامی اس شخص نے کہ جو مشہور ہے اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنا اور نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ من ذالک ان کے کارٹون بنا کر وہ شائع کرنا. تو ان پر پھر پاکستانی جو یہ مذہبی رہنمائے ہیں انہوں نے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے اپنے بیان میں, تقریر میں. اور کیوں نہ کرتے, ان کی جگہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان ہوتا وہ ایسا ہی کرتا جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کیا. تو اب گریٹ ولڈر کیونکہ وہاں کی ایک انتہائی دائیں بازو کی جماعت ہے, وہاں کے رہنما ہیں, انہوں نے وہاں کی مقامی عدالت میں کیس دائر کیا اور پھر وہ کیس چلتا ہے. اب ان دونوں کو سزا ہوتی ہے اور وہ مطالبہ کرتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ سے کہ یہ دونوں شخصیات کو ہمارے حوالے کیا جائے. تو یہ بہت زیادہ افسوسناک عمل ہے. خیر ان سے تو ہمیں یہی امید تھی, ڈچ گورنمنٹ سے وہ ایسا ہی کرتے. لاسٹ ٹائم بھی ڈچ گورنمنٹ نے خالد لطیف پر ایک کیس چلایا اور ون سائیڈڈ فیصلہ دیا بغیر خالد لطیف صاحب کو سنے ہوئے. اور اس بار بھی ایسا ہوا, علامہ سعد حسین رضوی صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو یا ان کے وکیل کو سنے بغیر انہوں نے فیصلہ دیا. ان کو جو چاہے وہ فیصلہ دیں, وہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے ان دونوں اپنے مذہبی رہنماؤں کو کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دینا, یہ علل اعلان یہ بات ہے. اب دوسری بات سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا موقف آیا اس حوالے سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف کیس یہاں بھی لڑیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم جو عالمی عدالت ہے وہاں بھی جائیں گے, وہاں جا کے گریٹ ولڈر کے خلاف ہم کیس لڑیں گے. کیونکہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو ہم ان دونوں جو لیڈر ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کی جرأت مندی کو سلام پیش کرتے ہیں. اس طرح سے یہ للکارتے ہیں کفار کو کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب گریٹ ولڈر نے ایک اور بات کہی کہ مجھے خطرہ ہے 20 سالوں سے ان علماء کرام کے جو فتوے یہ دیتے ہیں اس سے میری جان کو خطرہ ہے. یہ تو شکر کریں کہ اب تک آپ زندہ ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کا بھی عبرتناک انجام ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ہوتا ہے. لیکن خیر یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک خبر آئی تھی یہ کہ ان دونوں رہنماؤں کو وہاں سزائیں ہوئیں. اب سونے پہ سہاگا انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں یہ دونوں مذہبی لیڈر حافظ سعد حسین رضوی صاحب, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب چاہیے. تب ابھی تک پاکستانی گورنمنٹ کا کوئی ایسا جو ہے موقف نہیں آیا اس حوالے سے. لیکن پاکستان کو یہ کرنا چاہیے تھا جو ڈچ گورنمنٹ نہیں کیا. پاکستان کیس چلاتی گریٹ ولڈر کے خلاف کہ یہ جو آپ نے حرکتیں کی ہیں, آپ گستاخی میں جو ملوث ہوئے ہیں, یہ ہمارے پاکستانی قانون اور شریعت اسلام کے قانون میں اس کی سزا صرف موت ہے. تو آپ اس پر سزائے موت کا کیس کرتے, وہ کیس عدالت انہیں سزائے موت دیتی, آپ پھر مطالبہ کرتے ڈچ گورنمنٹ سے کہ ہمیں گریٹ ولڈر چاہیے, ہمارے پاکستان میں اسے سزا ہونی ہے. یہ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا جو کہ پاکستان نے نہیں کیا. لیٹس سی جو ہماری شہباز گورنمنٹ ہے اس حوالے سے وہ کیا لاہ عمل بناتی ہے, کیا وہ ڈچ گورنمنٹ کو مطالبہ کرتی ہے گریٹ ولڈر کا کہ وہ حوالگی کا کہ وہ ہمیں حوالہ کریں کیونکہ انہوں نے گستاخیاں کی ہیں اور اس کے بعد پھر معافی بھی نہیں مانگی. تو یہ رپورٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. دعا ان دونوں لیڈران کے لیے, یہ اللہ پاک ان دونوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے کیونکہ انہی کی بدولت آج ہمارا ایمان اور اسلام محفوظ ہے. ان دونوں کا اللہ پاک ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس طرح کے جو علماء حق ہیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.